تو مربی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو احمدیوں نے وفات مسیح کا مسئلہ ہے، یہ اس کے بارے میں عام طور پر جو کہ غیر احمدی حضرات مختلف باتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نئی ایجاد ہے، اور ورنہ غیر احمدیوں کے نزدیک جو تمام بزرگان امت ہیں ان سب کا اجماع ہے۔ تو اس اجماع کی حقیقت واضح کریں کہ یہ ہم احمدی ایک کوئی نیا مسئلہ لے آئے ہیں وفات مسیح کا، یا یہ اس کی پہلے سے کوئی حقیقت موجود تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراز صاحب، یہ بات جو ہے نا قابل غور ہے کہ جب ہم ان سے حیات مسیح کی کوئی دلیل مانگتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں ہمیں یہ مثال مل کی ہے، بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس پہ تو ساری امت کا اجماع ہوا ہے، سارے لوگ یہی مانتے ہوئے ہیں، اب تم لوگ ایک نیا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو دراصل اس کی وجہ یہی ہے کہ اس عقیدے کی قرآن و حدیث سے کوئی تائید نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کریم متعدد آیات سے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء کی طرح وفات یافتہ قرار دیتی ہے، اور حدیث مقبول میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 120 سال عمر بھی بتا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ بس اس کے بعد اب ان کا یہ کہنا کہ یہ اجماع امت ہوا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ملتی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جب قرآن کریم نے بتا دیا، تو اس سے بڑھ کر تو اسلام میں کوئی چیز نہیں، نہ کسی شخص کا مقام ہے، نہ کسی کتاب کا مقام ہے۔ لیکن ہمارے جو دوست احباب ہیں جو یہ سوال پوچھتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے میں اب کچھ بزرگان، اور سب سے پہلے تو میں صحابہ کا، جو حضرت رسول کریم مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور ان سے انہوں نے فیض پایا تھا براہ راست، وہ ان کا اس بارے میں کیا کیتا تھا۔ اور ایک اور بات بھی میں جو ہے اپنے یہ دو احباب کے لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر امت میں کوئی اجماع ہوا ہے جس پر کسی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا، مطلب اس وقت جتنے مسلمان موجود تھے ان میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، تو وہ اس بات پر اجماع ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس طرح وفات ہوئی جیسے آپ سے پچھلے تمام انبیاء کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگراموں میں ذکر کیا، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لمبی چوڑی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئی ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھے مدینہ میں، آپ باہر سے تشریف لائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک میں آپ گئے اور ان کو آپ نے وہاں پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک پڑھی تھی، آپ نے اس کو بوسہ دیا، اور پھر باہر آ کر لوگوں کو سمجھایا، اور سمجھایا کس طرح؟ آپ نے دلیل کیا دی؟ آپ نے دلیل دی کہ تمام جو رسول ہیں پچھلے وہ گزر چکے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، اور اگر وہ مر گئیں گے تو تم کیا جو ہے وہ اپنے بھر جاؤ گے دین کے اپنے ایڑیوں کے بل۔ بس اگر امت میں کوئی اجماع ہوا ہے تو وہ اس بات پر ہوا ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو گئے، اور ان میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اب یہ ہمارے احباب ان کی تسلی کے لیے میں اب مختلف مکتبہ فکر کے بزرگان کا، اور سب سے پہلے تو میں صحابہ کا جو ہے وہ آپ کے پاس نمونے پیش کروں گا کہ جو وفات مسیح کے مسئلے کے قائل تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت یافتہ جو ہے وہ ان کو قبول کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو ہے وہ حدیث کی تشریح میں انہوں نے جو فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوفی کا، جس کے یہ معنی کہتے ہیں کہ پورا پورا اٹھا لیا، اس کے بالکل معنی یہ کیا ہے ممیتو کا، تاکہ کسی میں کوئی شک ہی نہ رہ جائے کہ متوفی کا کے معنی کیا ہے۔ اور یہ بخاری میں کتاب المغازی میں یہ بات ہے، تو اس لیے ایسی بات کہ یہ کہنا کہ یہ اجماع ہوا تھا، کوئی جو ہے اس کے خلاف بات نہیں ہے، تو یہ تو سارے ہی اس کے حق میں ہیں۔ اب صحابہ اس کے حق میں ہے، قرآن کریم اس کے حق میں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ قرار دے دیتی ہیں، تو اب پھر کون پیچھے رہ گیا؟ لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے جو یہ سوال کرتے ہیں ان کے سامنے میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی، اب جو فقہ کے 4 امام ہیں ان میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جو بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں اور مالکی مسلک کے وہ بانی ہیں، اور فقہ کے ہے اس کے بڑے کثیر تعداد میں لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہار الانوار
جلد اول میں درج ہے کہ علامہ شیخ محمد طاہر فرماتے ہیں، یہ بھی بڑے جو ہیں مشہور بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں یعنی اکثر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، لیکن حضرت امام مالک کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ پھر جو صوفیاء کو فالو کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو سب سے بڑے صوفی کہا جاتا ہے کہ شیخ الاکبر، ان کو شیخ الاکبر کہا جاتا ہے، علامہ محی الدین ابن عربی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع دراصل ان کے روح کا عالم سفلی سے جدا ہو کر عالم علوی میں قرار پکڑنے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جسمانی طور پر رفع کے لوگ قائل ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں رفع کی کہ جسمانی طور پر وہ چلے گئے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو دراصل روح کا رفع تھا، جو دنیا سے ہو کر وہ آسمان پر جو آسمان پر چلا گیا، ان کی روح آسمان پر چلی گئی۔ پھر ایک اور عظیم متکلم علامہ ابن قیم، وہ فرماتے ہیں یہ جو مسیح کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اس کا ثبوت کسی مرفوع متصل حدیث سے نہیں ملتا۔ چلیں اب ایک اور میں آپ کے بزرگ کی طرف جاتا ہوں۔ اب حنفی عالم ہے، پہلے ہم نے امام مالک کا بات کیا، اب ایک حنفی عالم علامہ ابن عابدین الشامی، وہ فرماتے ہیں امام ابن قیم کا نظریہ درست ہے اور واقعی یہ عقیدہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں مسلمانوں میں عیسائیوں سے آیا ہے۔ پھر ایک اور اب موجودہ زمانے میں جو مسلمانان بر صغیر کے عظیم لیڈر ہیں سر سید احمد خان، جن کو جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں وہ اپنی رنیسانس کا لیڈر سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ اپنی تفسیر القرآن میں 3 آیتوں سے حضرت عیسیٰ کا اپنی موت سے وفات پانا اعلانیہ ظاہر ہے، مگر چونکہ علماء اسلام نے بتقلید بعض فرق نصارہ کے قبل اس کے کہ مطالب قرآن مجید پر غور کریں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ان آیتوں کے بعض الفاظ کو اپنی غیر محقق تسلیم کے مطابق کرنے کی بے جا کوشش کی ہے۔ اب انہوں نے بھی بتا دیا کہ یہ دراصل جو علماء نام نہاد علماء بنے ہوئے تھے انہوں نے صحیح طرح قرآن کریم پر غور و خوض نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہ ان کو جو ہے یہ غلطی لگی اور وہ اس عقیدہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے ہیں اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور عالم، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے علماء اکٹھے کیے جائیں جن کا مختلف مکاتب فکر اور مختلف علاقوں سے تعلق ہو، تاکہ یہ اجماع امت کی بات کرتے ہیں اس کی کلی کھل جائے۔ پھر مولانا عبید اللہ سندھی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حیات عیسیٰ کا لوگوں میں مشہور ہے وہ ایک یہودی کہانی اور سابی من گھڑت افسانہ ہے، اور مسلمانوں میں فتنہ عثمان کے بعد یہ سابی اور یہودی تھے۔ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ عیسیٰ نہیں مرا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور قریب کے زمانے کے ہیں نواب اعظم یار جنگ، مولوی چراغ علی جو ہے ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں رفع کا مطلب بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں یہ بات تفہیم و تشریح کے طور پر کہی جاتی ہے، نہ یہ کہ در حقیقت آسمان کی طرف بادلوں میں اڑتے ہوئے نظر آئے اور کسی آسمان پر جا بیٹھے، ان باتوں کا ہمارے ہاں کوئی اصل نہیں۔ اب دیکھیں اب انہوں نے بھی پھر ایک اور جو ایک مکتبہ فکر کے بانی سمجھے جاتے ہیں غلام احمد پرویز صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اب تک زندہ ہونے کی تائید قرآن کریم سے نہیں ملتی، قرآن کریم آپ کی وفات پا جانے کا بصراحت ذکر کرتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا تصور مذہب عیسائیت میں بہت بات کی اختراع ہے۔ پھر ایک اور اب یہ برے صغیر کے جو ہیں ایک عالم ہیں ابوالکلام آزاد، وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ اپنی نوعیت میں ہر اعتبار سے ایک مسیحی عقیدہ ہے اور اسلامی شکل و لباس میں ظاہر ہوا ہے۔ بس اب میرے سامنے اب ایک اور بھی ہیں، ایک عرب کے عالم ہیں، ان کا بھی آپ کے جو موجودہ زمانے میں کے قریب کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مسیح کی دوبارہ آمد، یہ ممتاز عرب عالم عبد الکریم الخطیب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مسیح کی دوبارہ آمد کا کوئی ذکر نہیں۔ مسیح کے بارے میں اکثر روایات علماء اہل کتاب نے اسلام میں داخل کی ہیں۔ اصل میں مسئلہ ہوتا کیا تھا اس زمانے میں کہ جب کوئی مفسرین اپنی کوئی تفسیر لکھنا شروع کرتے تھے
تو وہ بس وہ کہتے تھے کہ وہ کوئی مسئلہ ان کو درپیش آتا تھا تو وہ اہل کتاب کے جو علماء تھے ان سے مدد مانگتے، ان سے پوچھتے تھے یا ان کی کتب کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے اس مسئلے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے دیکھا یہ ہے، تو انہوں نے بھی اپنی تفاسیر میں یا اپنی جو تفاسیر وہ بیان کرتے تھے ان میں یہ باتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ تو یہ اکثر جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عیسائیت سے یہ عقیدہ ہمارے ہاں آیا ہے۔ پھر ایک اور مشہور عالم ہے علامہ شورائی، تو آپ کہتے ہیں کہ عیسائی علماء نے یہودیوں کو دائرہ عیسائیت میں لانے کی خاطر بے سر و پا باتیں عوام میں پھیلا دی۔ وفات کے متعلق بھی لوگوں کو ذہن نشین کرایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے صلیب پر جان تو ضرور دی ہے لیکن 3 دن بعد زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور قیامت کے ذریب زمین پر اتریں گے اور عیسائیت کے دشمنوں کا کلا کما کریں گے۔ بس یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ بالکل بھی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اجماع امت والی، یہ ایک بالکل من گھڑت جو ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے کہ اس بات پر اجماع امت تھا۔ نہ حدیث اس کے حق میں ہے، نہ قرآن اس کے حق میں ہے، نہ صحابہ کرام اس کے حق میں ہے، نہ صحابہ کرام کی عملی شہادت جو انہوں نے رسول کریم مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پیش کی وہ اس کے حق میں ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے میں نے بہت سارے علماء کا جو ہے وہ ان کا وہ پیش کیا ہے کہ وہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جو عیسیٰ کی حیات کا مسئلہ ہے یہ عیسائیوں سے آیا۔ اب میں آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں تحریر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت ہے گویا وہ ماں جس میں انصری آسمان پر چلے گئے تھے۔ یہ عقیدہ اسلام میں صرف ان عیسائیوں کے ذریعے سے آیا ہے جو ابتدا میں مسلمان ہو گئے تھے، ورنہ قرآن شریف میں اس کا ذکر کہیں نہیں، اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع جسم آسمان پر چلے گئے تھے۔ ہاں یہ ذکر ہے کہ مسیح کے نام پر ایک شخص آنے والا ہے جو اسی امت میں سے ہوگا، مگر یہ کہیں ذکر نہیں کہ وہ آسمان پر گیا تھا اور پھر آسمان سے واپس آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔